مرد کے بچے بنو نا یار، جو بات کی مانو تو صحیح نا. آپ بحث کر رہے ہیں نا یار، اس لیے میرے ٹیکس کے آپ یونیفارم پہن کے کھڑے ہوئے یہاں پہ اور میرے خلاف بات کریں گے آپ یہاں پہ. آپ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے، آپ جو چھاپا کر رہے تھے. ابھی ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری ہے جو آج کل بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اور وہاں ہمارے ایک مشہور و معروف شخصیت میری مراد جناب اقرار الحسن صاحب بہت زیادہ سیخ پا ہیں، چیخ اور چلا رہے ہیں. تو جب اس ویڈیو کو میں نے دیکھا تو مجھے اس میں سے چند ایک چیزیں سمجھ آئیں جو معاشرتی طور پر دین اسلام کی روشنی میں قابل اصلاح ہیں. تو میں نے چاہا کہ میں اپنی اور اپنے احباب کی اصلاح کے لیے ان گزارشات کو آپ احباب کے سامنے پیش کروں. سب سے پہلے میں اس افیسر جو ایف آئی اے کے ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ ایک مسلمان کی عزت اور احترام دین اسلام نے ہمیں اس قدر سکھایا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ کے گھر بیت اللہ، ایک عام مسلمان کی عزت اور احترام اور وقار اللہ کے ہاں تیرے گرائے جانے سے بھی زیادہ ہے. تو یعنی باحثیت مسلمان کم از کم ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہم اگر کسی کے بارے میں کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو کہیں اس کی عزت پہ، کہیں اس کے احترام پہ کوئی حرف تو نہیں آ رہا. اور پھر دوسری طرف اقرار الحسن صاحب، آپ اس وقت سیاسی بصیرت لے کر، نوجوانوں کو ساتھ لے کر اور نوجوانوں کو ایک خوبصورت راستہ دینے کا جذبہ لے کر میدان عمل میں اترے اور آپ اس وقت ایک لیڈر کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. تو کیا آپ نے اپنی لیڈرشپ اس منصب کو پانے سے پہلے یا اس منصب پر آنے سے پہلے کیا آپ نے قرآن و سنت کا مطالعہ کیا ہے؟ یقیناً آپ نے مطالعہ تو کیا ہوگا، لیکن جس حد تک آپ کو ضرورت تھی کہ آپ بغور مطالعہ کرتے اور ان اوصاف کو آپ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے، شاید وہ آپ سے رہ گئے. کیونکہ ایک لیڈر سب سے بڑی اس کی خوبی اور وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا تحمل مزاج ہوتا ہے، بڑا بردبار ہوتا ہے. اس دنیا کے سب سے بڑے لیڈر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تحمل مزاج بردبار ہیں کہ جب ایک شخص نے سامنے آ کر کہا، اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے، دوسرے لفظوں پہ آپ کو ناانصافی کرنے والا کہہ دیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرما رہے، اللہ کے رسول اجازت دیں ہم اس کی گردن تن سے جدا کر دیں، یہ آپ کو ظالم کہہ رہا ہے، ناانصافی کرنے والا کہہ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام روک رہے اور اس کو پھر مخاطب کر کے احسن انداز میں فرما رہے، فرمایا تیرے سے بڑا بھی ظالم کوئی ہوگا اگر میں انصاف نہ کروں. یعنی ایک طرف تو مجھے اللہ کا نبی مانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور دوسری طرف یہ بھی مانتا ہے کہ میں انصاف نہیں کرتا، تو نے ایک ناانصاف جو اس شخص ہے، ناانصافی کرنے والا انسان ہے، اس کو نے اللہ کا نبی مان لیا ہے. تو یہ سوچ کہ نے اپنی عقل کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے. کس قدر احسن انداز میں آپ نے اس کو یہ بھی سمجھایا کہ میں ناانصافی نہیں کر رہا، جب اللہ کا نبی ہوں تو انصاف کی بات کر رہا ہوں، انصاف کے ساتھ مال جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہوں. تو یہ آپ کا بھی حق بنتا تھا احسن انداز میں اس کو مخاطب کرتے. اگر اس نے آپ پر کوئی جملے کس دیے اور نہ چاہتے ہوئے آپ نے محسوس کر لیا کہ وہ جملے میرے پر کسے گئے ہیں، تو ایک لیڈر ہونے کے ناطے آپ کا حق بنتا تھا آپ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس انداز میں اس کو ڈیل کرتے کہ آپ واقعتاً نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بن جاتے. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ حنین سے واپس پلٹے ہیں تو لوگ جو ہیں مال غنیمت دینے کے لیے آگے، آپ پہلے مال تقسیم کر چکے تھے تو لوگوں کے ذہن میں تھا شاید کوئی مال بچا ہو. آپ سواری پر سوار سفر کر رہے ہیں، لوگ اپنی سواریاں آپ کے ساتھ لگا کے مطالبہ کر رہے. روایت میں ہے اس قدر قریب لوگ آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ایک کیکر کے درخت کے ساتھ لگ گئے. تو آپ نے وہاں
ان پر تانو تشنی شروع کر دی؟ نہیں، آپ نے فرمایا اگر میرے پاس مال اس درخت کے کانٹوں کے برابر اونٹوں کی صورت میں ہوتا، ثم لا تجدونی بخیلا ولا کذوبا، پھر تم مجھے بخیل اور جھوٹا نہ پاتے، یعنی نہ میں مال چھپاتا اور نہ میں جھوٹ بولتا کہ میرے پاس یہ مال نہیں ہے، جتنا مال ہوتا وہ میں سارا کا سارا تمہیں دے دیتا، تمہارے اوپر خرچ کر دیتا۔ اور اگر جذباتی پن ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب تو جہاد میں تیر و تلوار پاس ہے، صحابہ کو حکم دیتے، صحابہ اس وقت جذباتی تھے، ان سب کی گردنیں تن سے جدا ہو جاتی۔ تو ایک لیڈر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انتہائی بردبار ہو، تحمل مزاج ہو۔ اسی طرح ایک لیڈر کو چاہیے وہ صرف نظر کرے، یعنی اگر آپ اس سے بھی بڑا یہ کردار ادا کرتے کہ وہاں اس کو مخاطب کرنے کی بجائے آپ صرف نظر کر جاتے، بات کو وہیں ختم کر کے چل پڑتے، سمجھتے کہ اس نے کوئی بات یہاں ہوئی نہیں ہے، اس میں آپ کی عزت بھی محفوظ رہتی اور اس آدمی کی عزت بھی محفوظ رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی یہی ہے۔ آپ کو جب مشرکین مکہ برا کہتے، گالیاں دیتے، تو صحابہ آ کر آپ کے سامنے اس چیز کو ذکر کرتے، اللہ کے رسول ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور آپ صرف نظر کا کیسا انداز اپناتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ کیف صرف اللہ عنی شتمہم، میرے صحابہ تمہیں پتہ نہیں اللہ نے ان کے یہ برے الفاظ مجھ سے کیسے پھیر دیے ہیں۔ یشتم مزمما وانا محمد، لوگ یہ مشرکین مکہ مزمم کہتے ہیں اور میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کو پتا تھا کہ لوگ میرا نام بگاڑ رہے ہیں، لیکن آپ نے صرف نظر کی مثال پیش کر دی، فتنوں سے لوگوں کو بچانے کی مثال پیش کر دی، کیونکہ آپ لیڈر ہیں، آپ نے نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، آپ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یعنی اگر آپ تحمل کے ساتھ اپنی اسی ویڈیو کو لے کر بیٹھ جائیں اور ذرا چند لمحے غور کریں کہ آپ نے ملک پاکستان کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیا ہے، تحمل کتنا سکھایا ہے، صرف نظر کتنا سکھایا ہے، گفتگو کا انداز کتنا سکھایا ہے۔ آپ دیکھیں بار بار کہہ رہے تھے مرد بنے، مرد بنے، مرد بن کر دکھاؤ، مرد ہو تو مرد بنو، یہ کرو۔ آپ کو پتہ ہے دین اسلام میں مرد کیسا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، مقابلہ بازی کرنے والا مرد نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، پہلوان نہیں ہے، بڑا نہیں ہے۔ انما الشدید، تم میں سے اصل قوی نوجوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جب اس کو غصہ آئے تو اپنے نفس کو کنٹرول کر لے۔ اب ذرا اپنی اس ویڈیو کو دیکھیں، اس میں غلطی ہوئی، میں اس کا دفاع نہیں کر رہا، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب بات طویل ہوئی، بات نے طوالت پکڑی ہے، اس وقت آپ اپنے جو ہے تاثرات چہرے کے دیکھیں اور اس افیسر کے تاثرات دیکھیں۔ جب آپ لفظ بول رہے تھے مرد بنو، شیشہ لے کر یا ویڈیو وہ بنی ہوئی ہے آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس حدیث کے مطابق دیکھیں مرد بن کر کردار مرد والا کس نے ادا کیا ہے۔ اور یہ تو عورتوں والا کردار ہے، رونا پیٹنا سیخپا ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، جب عورتوں کا ذکر کیا تو فرمایا عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں ہم زیب و زینت میں لدی رہیں، اور جب کسی سے بات کرنے لگے تو سیخپا ہو جائیں۔ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ اپنی بات کرنے میں بالکل غیر واضح ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد، اگر آپ نے اس ویڈیو میں یہ پیغام دیا ہے تو شاید وہ پیغام پہلے آپ اپنے آپ کو دیتے کہ اقرار الحسن، مرد بنو، مرد بننے کا وقت آیا ہے، تحمل کا وقت آیا ہے، صرف نظر کرنے کا وقت آیا ہے، نفس کو کنٹرول کرنے کا وقت آیا ہے، نوجوانوں کو ایک مثال دینے کا وقت آیا ہے، نوجوانوں کو اپنی ذات کا کردار، اپنے کردار سے ان کی اصلاح کرنے کا وقت آیا ہے، نہ کہ ایسا ہوا کہ آج نوجوانوں کو کس قدر منفی پیغام پہنچایا گیا، کس قدر منفی رویہ سکھایا گیا۔ کیا اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ اور اس سے بھی بڑی بات، آپ تو لوگوں کو قانون سمجھانے سکھانے والے ہیں، آپ کا کردار ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لوگوں کو باتوں کے ساتھ چلا کر، لوگوں کو جو ہے ٹریک دے کر
کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں آپ لوگ. تو کیا آپ نے آپ کا جو ایک پیشہ ہے صحافت، کیا اس کے حقوق کو پامال تو نہیں کیا؟ کیا جو اس کا حق تھا اس کو آپ نے ادا کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو یہ نہیں سمجھاتے کہ قانون ہاتھ میں نہیں لیتے؟ آپ وہاں کچہری لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں عدالت لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. میں جانے نہیں دوں گا جب تک معافی نہیں مانگیں گے. یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے کہ آپ ایئرپورٹ کو 1 منٹ میں عدالت بنائیں، 1 منٹ میں معافی مانگنے پہ مجبور کریں؟ پھر یہ عدالتیں یہ سارے معاملات یہ کس کام کے لیے ہیں؟ پھر لوگوں کو جو یہ ہم الفاظ پڑھاتے اور سکھاتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لے، یہ کس کے لیے ہے؟ اگر ہم نے عمل نہیں کرنا تو آئیے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اس ویڈیو کو الگ میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر.